بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، میرا نام سلمیٰ ہے اور میری عمر 19 سال ہے۔ یہ واقعہ اس لیے سنا رہی ہوں تاکہ لوگ عبرت پکڑیں۔ 5 سال پہلے جب میں 14 برس کی تھی تو انہی دنوں 9ویں کے بورڈ ایگزامز پاس کر کے میں فارغ ہو گئی۔ اوپر سے گرمیوں کی چھٹیاں بھی تھیں تو میں نے امی سے ضد پکڑ لی کہ میں اس بار چھٹیاں اپنی خالہ شمع کے پاس گزاروں گی۔ امی بالآخر میری ضد کے آگے ہار مان لی اور میں خالہ کے پاس جانے کی تیاری کرنے لگی۔ خالہ سانگڑ کے گاؤں میں رہتی تھیں اور ابا مجھے خالہ کے گھر چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ میری خالہ مجھ سے 2 سال بڑی تھیں، اس لیے میری ان کے ساتھ گہری دوستی تھی۔ وہ بیاہ کر سانگڑ کے گاؤں میں جب سے گئیں تو ایک بار بھی میکے نہ آئیں، ہم ہی بس انہیں ملنے جاتے رہے۔ میں جب ان کے گھر پہنچی تو تقریباً سحپہر کا وقت تھا۔ خالہ مجھے بہت ہی گرم جوشی سے ملی، لیکن خالو کا رویہ انتہائی عجیب سا تھا۔ وہ بس مجھے گھورتے ہی جا رہے تھے۔ وہ پہلے سے کافی بدل سے گئے تھے، لمبے لمبے بال، گردن میں عجیب سے ہار اور انگلیوں میں انگوٹھیاں ہی انگوٹھیاں۔ اوپر سے ان کا پراسرار رویہ، جیسے انہیں میرا آنا کچھ اچھا نہیں لگا۔ وہ پہلے تو ایسے نہیں تھے، اچھے خاصے خوش شکل انسان تھے، لیکن اب اف خدا، اب تو ان کے چہرے سے تو نور ہی ختم ہو چکا تھا اور چہرے پر اتنی نحوست تھی کہ یقین جانیے کہ میں خوفزدہ ہو جاتی۔ جب بھی ان کے چہرے پر نگاہ گئی تو میں ڈر کر استغفر اللہ پڑھنے لگ جاتی۔ یہ ایسے تو نہ تھے، پھر ایسے کیوں ہو گئے؟ خدا جانے خالہ ان کے ساتھ کیسے گزارا کر رہی تھیں۔ میں سوچتے سوچتے کئی بار جب خالہ کی طرف دیکھتی تو میرا دل چاہتا میں خالہ سے پوچھوں، لیکن پھر میں چپ کر جاتی۔ آج کل خوب گرمی اور حبس تھا۔ خالو رات کو چھت پر اکیلے سوتے تھے، جبکہ میں اور خالہ نیچے صحن میں چارپائی ڈال کر سوتی تھیں۔ خالہ کے گھر پہلی رات بڑی عجیب سی بات ہوئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے خالہ کے بستر کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی کہ خالہ بستر پر موجود نہیں تھیں، تو میں ایک دم سے گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ باتھ روم گئی ہیں، تو میں بیٹھ کر ہی انتظار کرنے لگی۔ صحن میں چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اس لیے مجھے اتنا ڈر نہ لگا، لیکن جب کافی دیر گزر گئی تو مجھے تشویش ہوئی کہ آخر خالہ اتنی دیر تک باتھ روم میں کر کیا رہی ہیں۔ میں نے فوراً اپنا دوپٹہ اٹھایا اور چپل پہن کر واش روم کی طرف گئی۔ کافی دیر واش روم کے باہر کھڑے رہ کر انتظار کیا، پھر دستک دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا، تو میں نے آہستہ سے جب واش روم کھولا تو واش روم خالی تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ آخر خالہ گئی تو گئی کہاں؟ اندر کمروں کی طرف بھی لائٹیں بند تھیں کہ مجھے اس بات کا تو پکا یقین تھا کہ وہ اندر تو کمروں کی طرف بالکل نہیں گئی ہوں گی، ورنہ کسی کمرے کی تو لائٹ آن ہوتی۔ اسی اثناء میں میری نظر چھت پر گئی تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں خالہ چھت پر ہی نہ گئی ہوں۔ میں نے چھت پر جانے کا فیصلہ، میرا دل اندر ہی اندر ڈر بھی رہا تھا کہ اوپر کہیں خالو سے ٹکراؤ ہی نہ ہو جائے، کیا خبر وہ جاگ ہی نہ رہا ہو، خدا خبر وہ کیا سوچے کہ میں اس وقت چھت پر کیا لینے آئی ہوں۔ ایک تو میں خالو کی پراسرار شخصیت سے ویسے ہی بڑی خائف تھی، وہ مجھے اکثر عجیب نظروں سے گھورتا رہتا اور پلٹ کر جب میں اس کی طرف دیکھتی تو وہ دوسری طرف دیکھنے لگتا۔ وہ گھر پر نہ بھی ہوتا تو ایسا لگتا جیسے وہ مجھے گھور رہا ہے۔ یہ عجیب سی فیلنگز تھیں۔
سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں ایسا ہر وقت کیوں محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے خالہ کو بھی کبھی ان کے ساتھ فری بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک عجیب سی جھجک ان کے انداز میں نے محسوس کی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے خالہ ان سے ڈرتی ہوں یا انہیں بہت زیادہ ڈرایا گیا ہو۔ دونوں میں سے کون سی صورتحال صحیح تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خیر، میں دبے قدموں چھت پر گئی تاکہ معلوم کر سکوں کہ خالہ اگر وہاں ہیں تو انہیں نیچے آنے کا کہوں۔ میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو گئی اور بنا آواز پیدا کیے چھت کے دروازے کے پاس پہنچ گئی۔ اچانک مجھے کسی کی کراہتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جانور زور سے بار بار کراہ رہا ہو، اور آواز ایسی تھی جیسے فرش پر کسی نوکدار چیز کو رگڑا جا رہا ہو۔ میں نے ہلکا سا دروازہ کھولا تو سامنے اندھیرا تھا۔ چاند کی روشنی تو جیسے بادلوں کی اوٹ میں چھپ سی گئی تھی۔ آنکھوں کو اندھیرے میں مانوس ہونے میں چند سیکنڈ لگے۔ میں نے دروازے کے اندر سر کیا اور دائیں بائیں نظر گھمائی تو ایک طرف مجھے چارپائی پر خالو الٹے لیٹے ہوئے دکھائی دیے۔ پاس ہی خالہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں، البتہ خالو چارپائی پر اس طرح سے لیٹے تھے کہ ان کی گردن چارپائی سے نیچے ڈھلکی ہوئی تھی، اور خالہ لوہے کی تاروں والے برش کو اس کی کمر پر زور زور سے رگڑ رہی تھی، اور وہ عجیب سی جو آواز میں نے سنی وہ اسی لوہے کے تاروں والے برش کی تھی۔ خالو وقفے وقفے سے عجیب درد بھری آوازیں نکالتے جا رہے تھے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ خاموش ہو جاتے۔ وہ مجھے شدید اذیت میں لگ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر جہاں مجھے حیرت ہوئی وہاں میں پریشان بھی ہو گئی۔ میں وہاں سے ہٹنا چاہتی تھی لیکن میرے قدم تو جیسے زمین میں ہی گڑ گئے تھے۔ نہ جانے کتنی دیر میں یہ منظر دیکھتی رہی کہ اچانک خالہ نے گردن موڑ کر میری جانب دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی سرخی تھی جسے دیکھ کر میں ڈر گئی۔ پھر انہوں نے مجھے منہ سے بولے بغیر ہاتھ کے اشارے سے نیچے جانے کو کہا تو میں خالہ کے سامنے شرمندہ سی ہو گئی۔ نہ جانے وہ کیا سوچتی ہوں گی کہ میں چپکے چپکے یہاں آ کر کیوں کھڑی ہو گئی ہوں۔ میں بھاگ کر سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے اپنی چارپائی پر لیٹ گئی، اور میں نے اوپر نگاہ کی تو خالہ مجھے دیوار سے دیکھ رہی تھیں، لیکن پھر فوراً ہی وہ وہاں سے ہٹ گئیں۔ میرے ذہن میں بار بار بس ایک ہی بات آ رہی تھی کہ کیا خالو بیمار ہیں۔ انہی سوچوں میں نہ جانے کب میں نیند کی وادی میں اتر گئی کہ صبح سویرے خالہ نے مجھے اٹھایا تو میں ایک دم اٹھی۔ میں ہاتھ منہ دھو کر فارغ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ خالو گھر پر نہیں ہیں، جبکہ خالہ مجھے اٹھانے کے فوراً بعد ہی کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئیں۔ اچانک مجھے رات کو وہ سارا منظر جو میں نے دیکھا تھا یاد آ گیا۔ میں نے سوچا کہ میں خالہ سے یہ ضرور پوچھوں گی کہ رات کو وہ سب کیا تھا۔ میں جوں ہی کچن میں گئی تو ایک دم خالہ میری طرف مڑیں اور مجھے کہا کہ رات کو تم نے جو بھی دیکھا اس کا ذکر کسی سے بھی مت کرنا، سمجھ گئی نا تم؟ تو میں نے سر ہلاتے ہوئے انہیں یقین دہانی کرائی کہ میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی، اور پھر جھجکتے ہوئے میں نے خالہ سے پوچھا کہ خالہ آپ کم از کم مجھے تو بتائیں کہ آخر یہ سب کیا ماجرا ہے۔ خالو رات کو بہت تکلیف میں مبتلا تھے۔ میری بات سن کر وہ ایک دم سے بولیں، وہ ہر رات اسی تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں۔ تمہاری ابھی پہلی رات تھی، یہ تکلیف تم اس کی ہر رات دیکھو گی۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ آپ انہیں ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے کر جاتی؟ یہ ڈاکٹر کا معاملہ نہیں ہے،
ہر طرح کا علاج کروا چکی ہوں مگر کوئی افاقہ نہیں ہوتا۔ لیکن خالہ وہ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ سچ کہوں تو آپ برا مت منائیے گا، ان کا چہرہ عجیب سا ہے، دیکھ کر بہت خوف آتا ہے۔ حالانکہ آپ کے نکاح کے وقت ہم نے ان کو دیکھا تھا، اس وقت تو ٹھیک ٹھاک تھے۔ تو خالہ افسردگی سے میری طرف دیکھ کر بولیں، کیونکہ اس وقت وہ کالے علم کا ماہر نہیں تھا۔ ان کی بات سن کر میری آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کالے علم کا ماہر؟ میں نے حیرانگی سے کہا۔ تو خالہ بولیں، تو ان کی آواز میں بہت درد تھا۔ وہ کہنے لگیں، ہاں تمہارے خالو اب کالے علم کے بہت بڑے ماہر ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں پیسے لے کر برباد کر چکے ہیں۔ مجھے پہلے علم نہیں تھا، لیکن جب شادی کے بعد مجھے پتہ چلا تو میں نے انہیں بہت منع کیا، لیکن جب اس کام سے بے حساب دولت انہیں ملنا شروع ہو گئی تو لالچ نے انہیں اندھا کر دیا۔ نہ جانے کس کس کی بددعا لگی ہے انہیں، اور یہ جلد کی بیماری بھی شاید انہی بددعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اکثر چاندنی راتوں میں ان کے جسم پر عجیب و غریب دانے بنتے ہیں، اور پھر ان کے پورے بدن سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شدید خارش لگ جاتی ہے۔ جب تک میں اس لوہے کی تاروں والی کنگھی سے ان کے جسم پر خارش نہ کروں تو انہیں سکون ہی نہیں ملتا۔ خالہ کی بات سن کر مجھے جھرجھری سی آ گئی کہ میری خالہ کس قدر ایک شیطان صفت انسان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، جنہوں نے نہ جانے کتنے لوگوں کو اذیت اور دکھ دیا ہوگا۔ تبھی ان کے چہرے پر اس قدر نحوست ہے کہ دیکھ کر خوف آتا ہے۔ میں نے خالہ کو جب روتے ہوئے دیکھا تو ان سے کہا کہ آپ انہیں چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ تو کہنے لگیں کہ میں نے بہت بار کوشش کی، لیکن یہ اپنے علم کی وجہ سے میرا ذہن ہی بدل دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مجھے کہیں پر بھی آنے جانے نہیں دیتے۔ میں خالہ کی بے بسی سمجھ سکتی تھی کہ وہ اس شیطان صفت انسان کے ساتھ رہنے پر کتنی مجبور کر دی گئی ہیں کہ وہ خود کو ایک بند گلی میں محسوس کرتی ہیں۔ کالا علم کرنے والے خود اذیت میں تو رہتے ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کے گھر والے بھی تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں۔ جانے کیوں مجھے ان کے گھر میں رہتے ہوئے اب شدید گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اسی لیے میں نے کوشش کی کہ میں واپس اپنے گھر چلی جاؤں، ایسا نہ ہو کہ خالو مجھے بھی کوئی نقصان پہنچا دیں۔ ویسے بھی ایسے لوگوں سے اچھائی کی امید تو کی نہیں جا سکتی۔ البتہ خالہ کے لیے میرا دل دکھتا رہتا ہے کہ وہ ایسے شیطان صفت انسان کے ساتھ رہتے ہوئے نہ جانے کس بات کی سزا کاٹ رہی ہیں۔